جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں. جی جی. السلام علیکم حسن بھائی، میرے ایک سمپل سا سوال ہے کہ آپ کو اور رامجی صاحب کو میں نے بہت بار سنا ہے کہ آپ شرک کی جو ابدی ابدی کیا ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، جو سزا ہوتی ہے وہ ابدی جہنم، اس لیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ باندھا ہے جانتے بوجھتے. تو ہم جانتے ہیں اگر ہر سزا کی اس کی کانسیکوینسز، نتائج کے مقابلے سزا طے ہوتی ہے، تو ہم نے اگر کسی شخص نے جانتے بوجھتے بھی شرک کیا، ہر درمی میں بھی شرک کیا، تو اس کے مقابلے میں تو خدا کے مقابلے میں کوئی اور خدا تو کریٹ نہیں ہوگا نا. یعنی ہم جانتے ہیں کہ خدا کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اگر ہمیں شرک کرنی ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو پھر بھی ابدی جہنم کیوں؟ اور اگر آپ کا جواب یہ ہے کہ نہیں، وہ تو ہر درمی پہ اتر آیا ہے، تو اس کی ہر درمی کی وہ اس کو سزا مل رہی ہے، تو یہ ہر درمی تو صرف شرک کے لیے اکیلا کیوں ہوگا؟ باقی اور گناہوں کے لیے کیوں نہیں ہوگا؟ اگر وہ ہر درمی پہ اتر آیا ہے، رشوت لے رہا ہے ہمیشہ سے، یا وہ جھوٹ بول رہا ہے ہمیشہ سے، یا کوئی اور چھوٹے موٹے گناہ کر رہا ہے ہمیشہ سے، ہر درمی پہ آیا ہے، وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ ہے لیکن وہ پھر بھی کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہم ابدیت کا جہنم ہونا چاہیے. تو صرف یہ شرک کے لیے مختص کیوں ہے؟ شکریہ. جی. اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جرائم کی جو سزائیں ہوتی ہیں وہ جرم کی مدت کے لحاظ سے نہیں طے ہوتی ہیں، بلکہ جرم کی نوعیت کے لحاظ سے طے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس نے کسی چھوٹی بچی کے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے. تو اب زنا بالجبر ایک جرم ہوا ہے. آپ کے اصول کے مطابق اگر اس کو سزا دی جائے تو سزا اسی جرم کی پاداش میں دی جانی چاہیے. یعنی اگر اس نے زنا بالجبر کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ جو سزا دی جا سکتی ہے وہ یہ کہ اس کے ساتھ یہ حرکت کر دی جائے. یہی کہے گی نا عقل. لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ جو جرم ہے اس کی سزا کا تعلق اس جرم کی مدت سے نہیں ہے یا اس جرم کی حرکت سے نہیں ہے، بلکہ اس کی شناخت کی نوعیت سے ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ عبرتناک طریقے سے اس دنیا میں بھی زنا بالجبر کے یا ریپ کے یا چائلڈ ابیوزر کے جرم کو کس درجے میں لے کے جاتے ہیں کہ عبرت بنا دیتے ہیں دنیا کے لیے. کیوں بناتے ہیں عبرت؟ عقل کو تو یہی کہنا چاہیے نا اس اصول کے مطابق کہ بھائی ایک جرم ہوا ہے نا، اس جرم کی جو انٹینسٹی ہے اس کے لحاظ سے آپ اس کے ساتھ معاملہ کر دیں. نہیں، وہ انٹینسٹی اس جرم کی حرکت سے طے نہیں ہوتی، اس کی شدت اور نوعیت سے طے ہوتی ہے. تو پہلے تو اس اصول کو سامنے رکھنا چاہیے ہے کہ ہم جس وقت کوئی کام کرتے ہیں، مثلا چوری کرتے ہیں، تو چور کو چوری کے نتیجے میں آپ 5 سال کے لیے جیل میں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ آپ کے ہاں چوری ہوئی ہے تو آپ اس سے مال برآمد کریں اور اس کے گھر پہ چوری کر دیں. یعنی جزا اسی لحاظ سے ہو جائے گی جو جرم کیا. نہیں کرتے ہم. کیوں؟ کیونکہ وہ جو نوعیت ہے، اس کی جو قباحت ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کو اس درجے کی سزا ملنی چاہیے. تو یہ میں نے اصول کے طور پر صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا کہ اس دنیا کے اندر بھی جو ہم جزا و سزا کا معاملہ کرتے ہیں وہ اس طریقے سے نہیں کرتے کہ ایک وقت میں ایک کام ہوا ہے تو اس کی سزا ابدی کیسے ہو سکتی ہے. ہم دنیا کے اندر بہت سارے معاملات میں نہیں، معاف کیجیے گا حسن بھائی، میرا معافی، میں مدت کے اعتبار سے نہیں کر رہا ہوں، میں نتیجے کے اعتبار سے کر رہا ہوں کہ کوئی اگر جانتے بوجھتے بھی کرے گا تو اللہ تعالیٰ کو تو فرق نہیں پڑے گا نا، اس کے ذات میں تو کوئی اور خدا کریٹ نہیں ہوگا، یا اس کے مقابلے میں کوئی کریٹ نہیں ہوگا. یعنی اس کو کوئی مشکل ہی نہیں ہوگا اگر ہم شرک کریں یا نہ کریں، اس کے تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوگا. یہ میں کہنا چاہتا ہوں. جی اگر آپ اجازت دیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں میں اس کے سوال کا جواب نہ دے سکوں تو آپ دوبارہ اس پر بتائیے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرا تو ابھی جواب مکمل نہیں ہوا نا. اگر اجازت دیں تو میں جواب مکمل کر لیتا ہوں. تو پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ خدا کی جانب سے آپ کیسے دعویٰ کر کے آگے ہیں کہ خدا کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اب آپ جواب دیں میری بات کا. یہ کیسے آپ نے دعویٰ کیا کہ خدا کو فرق ہی نہیں پڑتا اگر میں شرک کروں اس کو کیا نقصان ہوگا؟ یہ آپ نے خدا کی نسبت سے ایک دعویٰ کیا ہے. یہ دعویٰ کس بنیاد پہ کیا ہے؟ اس کی کوئی دلیل بتائیں.
تو اگر اتنا ہی شرک، اگر اتنا ہی بہت بھینکر جرم تھا اور اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ لوگ مجھ پہ اوپر شرک کریں گے، تو یہ انسان ہی نہ بناتے، یہ دنیا ہی نہ بناتے نا. اب ایک دوسرا سوال ہے، یہ اس سوال تو کا نہیں، جواب اس سے ریلیٹڈ ہے نا. نہیں نہیں، یہ ریلیٹڈ تو ہوگا، ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں علم کے معاملات میں. جو سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان مختلف اضطرابات کو ایک جگہ پر جمع کر لیتا ہے، الگ الگ ان کو حل کریں سارے سوال حل ہو جائیں گے. پہلے ذرا یہ جو ایک دعویٰ کیا گیا ہے، دعویٰ جب آدمی کو کرتا ہے تو اس کی کوئی دلیل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی نقصان نہیں ہوگا کہ انسان شرک کریں. یا آپ اللہ کی نسبت سے دعویٰ کر رہے ہیں تو اللہ کا وہ بیان بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہو کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم شرک کر لو. یہ کس بنیاد پہ آپ نے یہ اللہ کی نسبت سے یہ بات کی ہے؟ وہ بنیاد بتائیں. وہ تو الگ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنا کر اجازت کیوں دی شرک کرنے کی، اور شرک کرنے کی جب اجازت دے دی تو اس کے پیش نظر کیا تھا، اس کا الگ جواب ہے. یعنی وہ سوال آپ کریں گے تو میں اس کا جواب دوں گا کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود بتایا وَلَن يَرْضَى لِعِبَادِ الْكُفْرَ، میں نہیں چاہتا میرے بندے نافرمان بنے، میں نہیں چاہتا میرے بندے شرک کریں، میں تو ان کو اپنی جنت کا ابدی شہری بنانا چاہتا ہوں، میں تو پاکیزہ بنانا چاہتا ہوں. یہ میں نے ارادے اختیار کی دنیا دی ہے، اس میں تم اپنے انتخاب سے کوئی کام کرو گے تو وہاں پر اللہ کے راضی ہونے کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. یعنی وہاں پر تو اللہ نے مہلت دی ہے. مہلت کے اندر اگر میں کوئی عمل کرتا ہوں تو وہ مہلت دینے والی کی رضا نہیں ہوتی. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس وقت آپ کو امتحان میں ایم سی کیوز میں 3 سوالات لکھیں اور ان میں سے 2 غلط ہوں، ایک ٹھیک ہو، تو آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ جس نے یہ پرچہ بنایا ہے میرے لیے، تو جب اس نے 2 جوابات اس میں غلط لکھے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ غلط کو قبول کرتا ہے. نہیں، وہ غلط اس نے امتحان کے لیے لکھے ہیں، میرا انتخاب صحیح کرنے کا تھا. تو دنیا میں انسان کو بھیجا، ارادے اختیار کی صلاحیت دی، آزادی دی. اب اما شاکرن اما کفورا ہونا ہے، یہ الگ بحث ہے. اور یہ بات کہ میں شرک کروں اس سے خدا کو فرق نہیں پڑتا، یہ الگ بحث ہے. خدا کو فرق کس لحاظ سے نہیں پڑتا؟ اس لحاظ سے تو فرق نہیں پڑتا کہ آپ شرک کر رہے ہیں اور خدا اوپر بیٹھا اذیت میں رو رہا ہو، یا خدا اس وقت آ کر آپ پر حملہ کر دے. نہیں، اس نے تو مہلت دی ہوئی ہے. اس معاملے میں تو وہ خاموش ہو کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ خود بتاتا ہے. وہ شیطان کو مہلت دی ہوئی ہے. جب شیطان کو یہ کہا، شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے انکار کے بعد کہ اس نے ابا واستکبر، تو آگے اس نے کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، میں تیرے بندوں کو رستے سے ہٹاؤں گا. تو آپ آگے بڑھ کے کہیں کہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ رستے سے ہٹاؤں گا، تو اللہ اس پر راضی ہے کہ رستے سے ہٹائے. بھائی اس نے مہلت دی ہے. یہ اللہ کے راضی ہونے کا بیان نہیں ہے، یہ مہلت کا بیان ہے. اور مہلت کے دوران وہ مداخلت نہیں کرتا، یہ بات ہے. وہ اس کو وہاں رکھیں. یہ جو بات ہے کہ اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ کیسے طے کیا آپ نے اللہ کو فرق نہیں پڑتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جا بجا کہتا ہے کہ یہ تم کہہ کیسے سکتے ہو، افتراء علی اللہ ہے. کہ بھئی شرک ہے کیا؟ شرک یہ ہے کہ کسی کو آپ خدا کی ذات سے یا صفات سے مانیں، یا خلق میں بنانے میں، یا تدابیر امور میں کائنات کا نظام چلانے میں اس کا ساجی، اس کا سبارڈینیٹ، اس کا ہمسر مانے، یہ شرک ہے. تو اس شرک کو خدا گوارا کیسے کرتا ہے؟ پہلے تو یہ بتائیے نا. وہ تو کہتا ہے کہ یہ بدترین جرم ہے. اور کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدترین بد اخلاقی ہے. میری نسبت سے تم ایک دعویٰ کر رہے ہو جس کی کوئی دلیل تمہارے پاس موجود نہیں ہے. تو اس بد اخلاقی کو خدا قبول کر سکتا ہے؟ نہیں، گوارا کر رہا ہے. کیوں گوارا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس نے مہلت دی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے اس جرم کی انٹینسٹی اور شدت ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ ابدی جہنم کا فیصلہ کر رہا ہے. کیوں کر رہا ہے ابدی جہنم کا فیصلہ؟ اس لیے کہ اس نے جو دنیا میں آپ کو بھیجا ہے اسی امتحان کے لیے تو بھیجا ہے. یہ اس نے بتا دیا ہے کہ میں اس امتحان کا ایک لامتناہی نتیجہ مرتب کروں گا. اتنی شدت ہے اس امتحان کی، اس شدت کے باوجود تم جانتے بوجھتے اگر شرک کرتے ہو تو تیار ہو جاؤ میری جہنم میں جلنے کے لیے. تو یہ ہے پوری بات.